الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 309 کتاب الوکالت میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال كنت مع النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فی سفر فكنت على جمل ثفال انما هو فی آخر القوم۔ ایک سفر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں تھا۔ اس وقت میرے پاس سواری کے لیے ایک ایسا اونٹ تھا جو بڑا ہی کمزور تھا، اور وہ اونٹ چونکہ سست رفتار تھا، اس لیے میں سارے لشکر سے پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ فَمَرَّ بِيَ النَّبِيُّ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، تو میرے پاس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گزرے۔ اب اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ حضور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی شان قیادت ایسی لاجواب اور بے مثال تھی کہ آگے آگے چلنے والا شخص بھی نگاہ نبوت میں تھا، آخر میں سست رفتار شخص بھی رسول اللہ کی نگاہ کرم میں تھا۔ یہی قیادت کی خوبصورتی ہے اور یہی قیادت کی کامیابی ہے کہ وہ اپنے ورکروں اور اپنے کارکنوں کی نگہداشت رکھے۔ فرماتے میں سب سے پیچھے تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس لشکر کے مین ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کے ہیڈ ہے نا۔ تو ایسا نہیں تھا کہ صحابہ کرام کی ایک جماعت نے آپ کو جھرمٹ میں لیا ہوا تھا اور چاروں طرف سے آپ کی نگہبانی ہو رہی تھی، اور پھر لشکر کے اگلا حصہ کہاں ہے اور پچھلا حصہ کہاں ہے اور دائیں والے کہاں ہیں اور بائیں والے کہاں ہیں، کس کارکن کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے، کوئی گاڑی کے آگے نیچے آ کر پھسل رہا ہے، کچلا جا رہا ہے، مر رہا ہے، جل رہا ہے، ایسی بے خبری نہیں تھی، بلکہ باخبری کا یہ حسین انداز تھا کہ جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں میں آخر میں چلا آ رہا تھا، میرے پاس بھی رسول اللہ آئے، میرا بھی حال پوچھا، اور پوچھا من ھذا، کون ہے؟ فقلت تو جابر بن عبداللہ، میں نے کہا میں جابر بن عبداللہ ہوں۔ فرمایا مالا کا، تجھے کیا وجہ ہے، تو کیوں آہستہ آہستہ آ رہا ہے؟ میں نے عرض کی انی علی جمل ثفال، یا رسول اللہ میں ایک کمزور اونٹ پر سوار ہوں اور تیز رفتار نہیں ہے، آہستہ چلتا ہے، پیچھے رہ جاتا ہوں۔ فرمایا امعک قدیب، تیرے پاس چھڑی ہے؟ قدیب چھوٹی چھڑی کو کہتے ہیں، بہت بڑے سوٹے کو نہیں کہتے۔ قدیب تیرے پاس چھڑی ہے؟ قلت نعم، میں نے کہا ہاں یا رسول اللہ ہے۔ فرمایا اعطنی ہے، وہ تو مجھے دے، وہ تو مجھے دے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہے، ایک جو نقشہ ہے نا وہ مد نظر رکھے، سفر میں ہے اور یہ جہادی سفر ہے، تو یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو کسی جانور پر سوار ہوں گے نا، تو اس جانور کو ہنکانے کے لیے آپ کے پاس بھی تو کوئی چھڑی ہونی چاہیے، آپ نے بھی تو کسی جانور پہ سوار ہو کر سفر کرنا نا، تو اس جانور کو ہنکانے کے لیے آپ کے پاس بھی تو چھڑی کوئی ہونی چاہیے۔ لیکن آپ حضرت جابر سے کہہ رہے ہیں تیرے پاس چھڑی ہے تو وہ مجھے دے، کیونکہ چھڑی ایک آلہ ہے جس سے سزائیں دی جاتی ہیں، رسول اللہ نے وہ اپنے پاس ہی نہیں رکھا،
سزائیں دینے والا آلہ رسول اللہ نے اپنے پاس رکھا ہی نہیں، اس لیے کہ سزا دینا ذمہ داری نہیں ہے، شفاعت کرنا منصب ہے۔ سزائیں دینا ذمہ داری نہیں ہے، شفاعت کرنا منصب ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سزائیں دینے والا آلہ اپنے پاس نہیں رکھا۔ ضرورت پیش آئی تو جابر بن عبداللہ سے کہا کہ تیرے پاس چھڑی ہے وہ مجھے دے۔ اور اس سے ایک یہ بات بھی آپ کو بتاتا چلا جاؤں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس سواری پر بیٹھتے تھے اس کو ہنکانے کے لیے کوئی تادیبی کارروائی کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی، اس جانور کو زیادہ تیز چلنے کا کہنے کی بھی ضرورت نہیں پیش آتی تھی۔ جس جانور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو جاتے تھے، اللہ رب العزت اس جانور کے اندر اتنا شعور پیدا کر دیتا تھا کہ میری پشت پر نبیوں کا سردار آ رہا ہے، وہ جانور بغیر ہانکے ہی دوڑتا چلا جاتا تھا۔ اور اہل محبت، صوفیہ، عرفاء، عارف لوگ، بالخصوص حضرت خواجہ غلام محمد طاہر قادری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس جانور پر سواری کرتے تھے نا، وہ جانور چال بدل بدل کے چلتا تھا۔ جتنی چالیں اسے چلنی آتی تھی نا، وہ ساری چالیں، سارے انداز اپناتا تھا اس خوشی میں کہ میری پشت پر نبیوں کا سردار بیٹھا ہے۔ چال بدل بدل کے چلتا، چاؤ چاؤ سے، خوشی خوشی سے، جھوم جھوم کے، مچل مچل کے۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی سواری کو ہنکانے کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی۔ جابر بن عبداللہ سے کہا کہ بتائیں تیرے پاس قدیب ہے، چھڑی ہے؟ ہاں یا رسول اللہ ہے۔ فرمایا وہ مجھے دے۔ فَأَعْطَيْتُهُ، میں نے وہ چھڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ فَضَرَبَهُ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چھڑی کے ساتھ میرے اونٹ کو مارا۔ وَزَجَرَهُ، اور اسے تھوڑا سا زجر کیا، ڈانٹا، جیسے جانوروں کو ڈانٹا جاتا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ فَقَانَ مِنْ ذَلِكَ الْمَكَانِ مِنْ أَوَّلِ الْقَوْمِ، تو وہ اونٹ وہاں سے دوڑا، سارے لشکر کے آگے آگے چلنے لگا۔ طاقت بھی آ گئی، ہمت بھی آ گئی، ساری صلاحیتیں بھی آ گئیں۔ وہ ایک چھڑی کیا لگانی تھی کہ اس اونٹ کی حیثیت ہی بدل گئی، حیت ہی بدل گئی، اس کی اندرونی بیرونی جو کمزوریاں تھیں ساری ختم ہو گئیں اور طاقتیں ہی طاقتیں آ گئیں۔ اگر ایک چھڑی کے، نبی کا ہاتھ چھڑی کو لگا اور وہ چھڑی اونٹ کو لگی، اونٹ کی ساری بیماریاں ختم ہو گئی، کمزوریاں ختم ہو گئی، اور وہ اونٹ جو ہے وہ تیز چلنے لگا اور اتنی قابلیتیں پا گیا۔ اگر اونٹ کو رسول اللہ کی ایسی ادنا سی نسبت مل جائے، اتنا فیض یاب ہو جاتا ہے، تو کلمہ پڑھنے والا امتی اگر رسول اللہ کی نسبتوں کو حاصل کر لے تو اسے کیا کچھ ملے۔ اونٹ آگے آگے ہو گیا۔ اب آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بیعنی ہے، یہ اونٹ مجھے بیچ دے، یہ اونٹ مجھے بیچ دے۔ قلت بلا ہوا لکا یا رسول اللہ۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ ہے ہی آپ کا، بیچنا کیا ہے ہی آپ کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل بیعنی ہے، نہیں تو مجھے بیچ اسے، اس اونٹ کو میرے ہاتھوں میں بیچ۔ قال قد اخذته باربعۃ دنانیر، فرمایا کہ اے جابر میں تجھ سے یہ اونٹ 4 دینار میں خریدتا ہوں۔ دینار سونے کا سکہ ہوتا تھا، درہم چاندی کا سکہ، میں 4 دینار میں یہ اونٹ خریدتا ہوں۔ وَلَكَ ظَهْرُهُ إِلَى الْمَدِينَةِ، اور یہاں سفر پر جاتے ہوئے، سفر سے واپس آتے ہوئے بھی، مدینہ پہنچنے تک اس اونٹ پر سواری تو کرے گا، یہ تیرے پاس ہی رہے گا۔ جب مدینہ میں پہنچیں گے تو اونٹ میں لے لوں گا اور اس کی قیمت تجھے دے دوں گا۔ فَلَمَّا دَنَوْنَا مِنَ الْمَدِينَةِ، حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ جب ہم مدینہ کے قریب ہوئے، اخذت ارتحل، تو میں نے پھر جانا چاہا،
اپنا سامان اٹھا کر اپنے گھر کا رخ کرنے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم این ترید، کہاں جاتا ہے؟ میں نے کہا تزوجت امرأۃ قد خلا منہا، یا رسول اللہ میں نے ایک عورت کے ساتھ شادی کی ہے اور اس کا خامد جو تھا وہ فوت ہو گیا تھا، اب میں نے اس سے شادی کر لی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فَحَلَّا جَارِيَةً تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ، تو نے کنواری لڑکی کے ساتھ شادی کیوں نہیں کی؟ وہ تیرے ساتھ کھیلتی، تو اس کے ساتھ کھیلتا۔ ایک نو عمر لڑکی کا جو ذہن ہوتا ہے وہ شادی شدہ عورت کا ذہن نہیں ہوتا، نفسیات بدل جاتی، طبیعتیں بدل جاتی ہیں، عادتیں بدل جاتی ہیں۔ تو نو عمر لڑکا تھا، تو کسی نو عمر لڑکی کے ساتھ شادی کرتا تاکہ وہ تجھ سے کھیلتی، اس کا بھی دماغ جو تھا وہ ذہنی کیفیت جو تھی نفسیاتی طور پر وہ کھیل کود کی عمر میں ہوتی، تیری زندگی خوشگوار گزرتی۔ جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں میں نے عرض کی ان ابی کا توفی وترک بنات فاردت ان انکح امرأۃ قد جربت وخلا منها، یا رسول اللہ میرے والد فوت ہو چکے ہیں اور پیچھے بیٹیاں چھوڑی ہیں جو میری بہنیں ہیں، تو میں نے یہ چاہا ہے کہ کوئی تجربہ کار عورت ہو جس کا خامد فوت ہو چکا ہو، زندگی کے نشیب و فراز کو وہ جانتی ہو، اچھے بھلے کی اسے پوری تمیز ہو، تاکہ وہ میری بہنوں کو ماں کا پیار دے سکے اور میری بہنوں کی وہ کفالت کر سکے۔ قال فذلک، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ٹھیک ہے۔ فلما قدمنا المدینہ قال، جب ہم شہر میں پہنچ گئے، داخل ہو گئے، یہ راستے کی باتیں، جب پہنچ گئے شہر میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی راستے جدا ہونے لگے نا تو حضرت بلال شارٹ کٹ ہونے لگے حضرت جابر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باتوں میں لگا کر اسے اپنے ساتھ ہی لے آئے، کیونکہ جابر بن عبداللہ کا ذہن یہ تھا کہ میں رسول اللہ سے قیمت لوں اونٹ کی، یہ تو نہیں ہو سکتا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے میں لینے والا تو ہوں ہی نہیں، میں تو دینے والا ہوں۔ آپ باتوں میں لگا کر اسے اپنے پاس لے آئے، اور جب پہنچ گئے فرمایا یا بلال اقضی، اے بلال اس کا قرضہ اسے دو، جو اس کی قیمت ہے نا اونٹ کی وہ اسے دو، وزد ہو، اور جتنی قیمت طے پائی ہے اس سے زیادہ دینا، قیمت پائی ہے 4 دینار، اس سے زیادہ دینا، کتنا زیادہ دینا یہ نہیں بتایا۔ حضرت بلال فرماتے ہیں کہ پھر فَأَعْطَاهُ 4 دنانیر وَزَادَهُ قِيرَاطًا، حضرت بلال نے ان کو 4 دینار تو وہ دیے جو طے پائے تھے، اور 1 قیراط دینار کا 6واں حصہ وہ زیادہ دیا۔ کالا جابر، حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میں نے پھر دعا کی یا لا یفارقنی زیادۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے زیادہ دیا ہے نا، اللہ کرے کہ یہ کبھی بھی مجھ سے جدا نہ ہو۔ رسول اللہ کا دیا نا، نشانی پاس رہنی چاہیے۔ کہتے ہیں یہ میں نے دعا کی تو ہوا کیا، فلم یکن القیراط یفارق قرابا، جابر بن عبداللہ پھر ساری زندگی وہ جو دینار کا 6واں حصہ قیراط تھا نا، جو قیمت سے زیادہ ملا تھا، وہ حضرت جابر بن عبداللہ کے پاس ہی رہا، وہ ان سے جدا نہیں ہوا۔ امام بخاری علیہ رحمہ نے اس حدیث کو ذکر کر کے تو اس سے استدلال کیا کیا ہے، فرماتے اذا وکل رجلا ان یعطی شیئا ولم یبین کم یعطی فاعطى علی ما یتعارفه الناس، جب کوئی بندہ کسی کو وکیل بنائے اور اسے کہے کہ تو میری طرف سے فلاں کو دے دے، اور یہ نہ بتائے کہ کتنا دینا ہے، تو وہ پھر دے گا جتنا دینا عام معاشرے میں رائج ہے، جتنا دینا عام معاشرے میں رائج ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو کہا کہ اس کا قرضہ اسے دے اور زیادہ بھی دے، اور یہ نہیں بتایا کہ زیادہ کتنا دے، تو حضرت بلال نے دینار کا 6واں حصہ یعنی 1 قیراط دیا، کیونکہ جب کی طے نہیں ہوتا تھا تو عام رواج کے مطابق اتنا ہی دیا جاتا تھا، ٹھیک ہے، جیسے عام دستور کے مطابق جب کوئی
منگتے آتے ہیں تو انہیں کیا 10 روپے دے دیتے، 20 روپے دے دیتے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح اگر کوئی بندہ کسی کو میرے پیسے دوسرے کے پاس ہیں اور آ جاتا ہے کوئی مانگنے والا، میں اسے کہتا اسے بھی دے دے، اور یہ نہیں بتاتا کہ کتنے دے دے، تو پھر اس کا مطلب یہی ہوگا کہ 10-20 روپے دے، کیونکہ رائج ایسے۔ تو یہ مسئلہ امام بخاری علیہ رحمہ نے اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے نکالا ہے، اور اس کے ضمن میں کئی ایک مسائل، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے غلاموں کی نگہداشت کرنا، آپ کی قیادت کے سنہری اصول، یہ بھی اس سے معلوم ہوا۔ پھر اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزانہ شان، کہ اونٹ مریل تھا، کمزور تھا، لیکن آپ نے اپنے ہاتھوں میں لکڑی پکڑ کر اس اونٹ کو لگائی تو وہ اونٹ ساری بیماریوں سے پاک ہو کر تیز رفتار ہو گیا۔ پھر لجبالی کی، فرمایا میرے ہاتھوں سے اس اونٹ کو ضرب لگی ہے، میرے ہاتھوں سے اس اونٹ کو ضرب لگی ہے، چھڑی ماری ہے، فرمایا اونٹ اب مجھے ہی دے دے، میں اس کا مالک بن جاؤں، تاکہ یہ عزت بھی اب اس اونٹ کو مل جائے کہ اس اونٹ کا مالک مدینے کا تاجدار ہے۔ اگر ایک چھڑی لگائی تو پھر عزتیں بھی عطا فرمائیں، تو فرمایا کہ اب یہ اونٹ مجھے ہی دے دے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہ اونٹ خریدا حضرت جابر سے، حالانکہ آپ کے مرید ہیں، آپ کے مقتدی ہیں، آپ کے شاگرد ہیں، حضرت بلال آپ کے صحابی، کتنے رشتے ہیں، اور وہ خود پیش کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ ہے ہی آپ کا، لیکن کملی والے محبوب نے پھر بھی خریدا اور بتایا کہ مریدوں کا خون چوسنے والے پیر نہیں ہوتے، مریدوں کا خون چوسنے والے پیر نہیں ہوتے، پیر وہ ہوتے ہیں کہ جو لجپالیاں کریں، ٹھیک ہے۔ اور رسول اللہ نے 4 دینار کا خریدا اور پھر اس سے زیادہ عطا فرمایا، یہاں تک یہی ہے۔ لیکن اس سے پہلے درس حدیث میں یہ بات گزر چکی ہے، اسی بخاری کے اندر اس حدیث کا اگلا حصہ بھی موجود ہے کہ حضرت جابر فرماتے ہیں جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت بلال سے اپنے اونٹ کی قیمت لے کر واپس چلا نا، تو ابھی چند قدم آگے بڑھا تھا، پیچھے سے پھر مجھے بلاوا آ گیا کہ رسول اللہ بلا رہے ہیں، اور تب میرے دل میں خیال آیا کہ جابر لگتا ہے کہ رسول اللہ نے اونٹ بھی تجھے ہی دے دینا ہے، اور چاہتا میں یہ تھا کہ وہ اونٹ اب رسول اللہ مجھے دے نا، کیونکہ میں رسول اللہ کو دے چکا ہوں، پیش کر چکا ہوں۔ جب میں واپس آیا تو رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ میں نے تجھ سے خریدا تھا، یہ میں تجھے تحفہ دے رہا ہوں۔ وہ اونٹ جو خریدا تھا قیمت بھی دے دی، قیمت سے زیادہ بھی دے دیا، پھر وہ اونٹ بھی حضرت جابر کو ہی دے دیا، خالی ہاتھ نہیں جانے دیا حضرت جابر کو۔ پھر ساتھ ان باتیں کی اور ان سے مسئلہ بھی بتا دیا کہ بہتر تو یہ تھا کہ تو کنواری لڑکی سے شادی کرتا، ٹھیک ہے، لیکن جو وجہ بتائی حضرت جابر نے تو فرمایا پھر یہ بھی بہتر ہے، تیری سوچ اچھی ہے۔ اس پر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی قدغن نہیں لگائی اور اس کو ناپسند پھر نہیں کیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر حضرت جابر بن عبداللہ پر جو کرم نوازیاں ہوئیں وہ بھی الگ۔ تو اس ایک حدیث سے امام بخاری نے تو ایک ہی مسئلہ ثابت کیا، لیکن اس حدیث سے بہت سارے مسائل بھی، عقائد بھی، معجزہ بھی ثابت ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سیکھنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔